السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، سورج گرہن اگست میں لگ رہا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ 12 جولائی سے شروع ہونے ہیں۔ ویسے اوورآل جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے جو اثرات اس دفعہ ہونے جا رہے ہیں شمسی گرہن کے، وہ ذرا نیگیٹو ہیں، لیکن کچھ بروج ایسے بھی ہیں بیچ میں جن کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آج ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم میں بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر ایک تو یہ سورج گرہن کا بتائیے، دوسرا جن کے لیے بینیفٹ ہے اس کا پہلے بتا دیں ذرا۔ دیکھیں، اگر جیسے کہ ہم لوگ نا بہت ساری پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دھن یوگ لگ گئے، یا ہم کہتے ہیں کہ راج یوگ لگ گئے، اسی طرح یہ جو گرہن لگ رہا ہے اس کا بھی ایک نام بنتا ہے، اور یہ گرہن آپ یوں سمجھے کہ ایک طرح کا سٹار ایکلپس بن رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہو یا کوئی بھی پرومیننٹ شخص ہو یا کوئی پبلک فگر ہو، تو جیسے کہ اس کی کسی طور پہ پاپولیرٹی اور فیم ہونا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو کلپس لگ رہا ہے یہ تمام گرہنوں میں اپنی ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا سردار ہے، ان کا آپ یوں سمجھے کہ ماتھے کا جھومر ہے، ماتھے کا جھومر ہے ان کے لیے، گرہنوں کے لیے گرہنوں کا سردار، گرہنوں کا سردار ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر شدت بہت زیادہ لے کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب گرہن جب بھی لگے گا تو گرہن بیسیکلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور وہ نشانیاں ہماری دنیا میں رہنے والوں کے لیے، اور وہ نشانی اب سے نہیں ہے، یہ نشانیاں تب سے چل رہی ہیں جب سے یہ دنیا قائم ہے۔ اب ہر دور کی اقوام جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹلی طور پہ پرسیو کرتی رہی، ستارہ پرستی والے علیحدہ، بت پرستی والے علیحدہ، آتش پرستی والے علیحدہ، اور ہر دور کی عوام جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ فینومینن لے کے آتی رہی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیونکہ اس نبی نے، ہمارے آقا نے ہمیں ایک ایک چیز بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی ڈیٹیلڈ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بڑی ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی ہے، اور یہی چیز ہمیں قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ قرآن میں بھی گرہنوں کا لگنا، پھر کسی طور کے اوپر جو ہے وہ گرہنوں کے اثرات کا آنا، اس کے بارے میں بھی مختلف آپ کو قرآنی آیات مل جاتی ہیں، جس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کا الگ مفہوم ہے، لیکن جب اس ترجمے کو علماء لیبوریٹ کرتے ہیں کسی طور کے اوپر تفاسیر کی شکل میں، تو پھر اس کی لیبوریشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو گرہن لگ رہے ہیں، ہر گرہن کی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ہر گرہن کی ایک شدت ہوتی ہے۔ کچھ گرہن ہوتے ہیں جو کہ نارمل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں کہ مکمل اگر لونر ایکلپس لگ رہا ہے، چاند گرہن، تو اس میں وہ گرہن زیادہ شدت لے کے آئے گا جو کہ ریڈ بلڈ مون ہوگا، کہ جب چاند جو ہے وہ سرخی مائل میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم سپر مون کی بات کرتے ہیں یا ہم بلو مون کی بات کرتے ہیں، کہ جس میں چاند کی روشنی جو ہے زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ آپ کو ویزیبل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ لوگوں کے مزاج پہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اسی طرح جب یہ گرہن لگے گا تو یہ گرہن اس دفعہ کا جو لگ رہا ہے اس سال کا، ایک تو یہ آخری گرہن ہوگا شمسی، اور کیونکہ ہے بھی مکمل، پھر لگ رہا ہے ویدک سسٹم کے اکارڈنگلی واٹر ایلیمنٹ میں، تو یہ اپنے اندر ایسی شدت لیے ہوئے نظر آتا ہے جو کہ اپنی تباہ کاریاں جو ہیں وہ آپ کو گرہن لگنے سے پہلے بھی اور گرہن لگنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ دکھاتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم انڈیویجولی طور کے اوپر اس میں مخصوص زوڈک سائنس کو دیکھیں تو چارٹ کے اکارڈنگ یا مخصوص زوڈک سائنس کے اکارڈنگ جو آپ کا زوڈک سائن بنتا ہے، اس کے اگر یہ لگ رہا ہے زائچے کے 12 ہاؤس میں، 6 ہاؤس میں یا 8 ہاؤس میں، تو کمزور گھروں میں گرہن کا لگنا ان کی کمزوری اور خرابی کو دور کرے گا۔ اب چونکہ یہ گرہن میں لگنا ہے کینسر میں، تو کینسرینز میں لگنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا جو زوڈک سائن بنے گا جس کے لیے تھوڑا سا خرابی کو دور کرے گا، وہ بنتا ہے لیو برج اسد۔ برج اسد والوں کے زائچے کے 12ویں گھر میں لگے گا، اور 12ویں گھر میں گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں بیماریوں کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، ذہنی طور پر ڈپریشن، سٹریس، الجھن کو، مصیبت کو ختم کرے گا۔ ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ان کو بڑی سویئر النس سے بھی باہر نکال دے گا، شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر ان کی زندگی میں کچھ حاسد قسم لوگوں کے چہروں کو عیاں کرے گا، ان چہروں کو سامنے لا کھڑا کرے گا کہ یہ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے سے صحیح نہیں ہیں۔ اور ایون کچھ لینز والوں کی زندگی میں کچھ لوگوں کو نکال باہر پھینکے گا، اور وہی لوگ ہوں گے جو ان کی زندگی میں صحیح نہیں ہوں گے، چاہے ان کو وہ کتنے ہی حسین اور کتنے ہی اچھے نہ لگتے ہوں، کتنے ہی ان کے دل کے قریب نہ ہو، لیکن جب وہ اچانک سے نکلیں گے تو وہی لوگ ہوں گے جو کہ ان کے لانگر رن میں ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ تو لینز والوں کے لیے قدرتی طور کے اوپر ایک ریفائننگ پروسیس کی طرح ہے۔ یہ گرہن ان کی زندگی میں
یوں سمجھے کہ ایک فلٹرڈ کا کام کرے گا اور اس فلٹریشن کے تھرو جو ہے چیزوں کو فلٹرڈ کرنا شروع کر دے گا اور ان تک صرف وہی چیزیں لے کے آئے گا جو ان کے لیے صحیح ہیں، جو ان کے لیے ان رشتوں کو لے کے آئے گا جو رشتے ان کے ساتھ کسی طور کے اوپر محبت کرنے والے ہیں، پازیٹیوٹی والے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بانڈ کو اسٹرینتھن کرنے والے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس پہلا زوڈک سائن ہے اور وہ ہے لیو. ایون لیئنز والوں کے خرچوں کو کم کرے گا، ان کے بلا وجہ کے ان ایکسپیکٹڈلی طور پہ جو خرچے چل رہے ہیں ان خرچوں کو بھی سمیٹنا شروع کرے گا. اس کے بعد ہم دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو دوسرا پھر بنتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے چھٹے گھر میں، 8ویں گھر میں. 8ویں گھر میں اس گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے آزادی کی طرف لے کے جائے گا، ان کو تھوڑا سا جو ہے ایسے مسائل یا ایسی سوچیں یا ایسے ڈپریشنز جو کہ ان کو کسی طور پہ زندگی سے مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کو زندگی کے میں ایسی سوچیں آنا شروع ہو رہی ہیں کہ شاید اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، یا یہ زندگی جو ہے وہ ان کے لیے ورتھ لیس ہے یا یوز لیس ہے. یہ سوچ ان کی زندگی سے اب ختم ہونا شروع ہو، یہ اپنی اس کیفیت اور اس سوچ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے. یہ حوصلے مندی کی طرف آئیں گے، پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے، خوش امیدی کی طرف آئیں گے، اسٹرینتھنگ کی طرف آئیں گے، زندگی میں واپس لوٹنے کی طرف آئیں گے. پھر ان کو دوبارہ سے اپنے اوپر، زندگی کے اوپر اور کسی طور کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے اوپر یقین آنا شروع ہو جائے گا، چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی، ان کا کانفیڈنس دوبارہ سے ری گین ہونا شروع ہوگا. پھر ایک اور چیز جو ان کے لیے خوبصورت ہوگی، اسپیشلی ان کے لیے جو اس کیفیت میں نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیز پازیٹیو ہوگی کہ ان کے کسی جگہ کے اوپر پھنسے ہوئے پیسے، ڈوبے ہوئے پیسے، جہاں یہ توقع چھوڑ چکے ہیں کہ یہاں سے پیسوں کی ریکوری بھی ہو سکتی ہے، یا کسی طور کے اوپر پیمنٹس ان کی اسٹک ہیں کسی جگہ اور وہاں سے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ پیمنٹ سب بھول جائیں، ملیں گے نہیں، وہاں سے ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی. قرضہ انہوں نے کسی کو دیا تھا وہ قرضہ ان کو واپس ملنا شروع ہوگا. پھر ان کی زندگی میں اگر ان کے کوئی وراثتی لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں سے انشورنس کلیم کا پیسہ آنا ہے، وہ ان کا پیسہ ریکور ہوگا اور وراثتی مسائل ان کے سارٹڈ ہوں گے. پھر ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ مسئلہ چل رہا ہے جو کہ لٹیگیشن کا ہے، قانونی معاملات ہیں، اور وہاں پہ کچھ لوگ بڑی شدید مخالفت میں ان کے خلاف مبتلا ہیں، ان کی مخالفت ختم ہونا شروع ہوگی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. یا کسی طور کے اوپر ان کے ایسے مسئلے یا ایسے نقصانات ہیں جو کہ آن لائن انویسٹمنٹ یا آن لائن بزنسز میں کیا ہے انہوں نے، اسٹاک میں، ٹریڈ میں، کرپٹو میں، فوریکس میں، اس طرح کے نقصانات کی کسی طور پہ تھوڑی سی ریکوری کی امید بننا شروع ہوگی. تو یہ ہمارے پاس ہے پھر سیکنڈ زوڈک سائن سیجیٹیریس. تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ بنتا ہے ایکویریس. ایکویرینس والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے چھٹے گھر میں. چھٹے گھر میں گرہن کا لگنا ان کو زندگی میں فزیکلی طور کے اوپر صحیح جسمانی کی بہتری کی طرف لائے گا. ان کے ایسے مسئلے جو کہ بونس کے ہیں، ہڈیوں کے ہیں، صحت جسمانی کے ہیں، کوئی مسکولر ایشوز ہیں، کوئی کسی طور پہ چوٹ کا ہے، کٹ کا ہے، خدا نخواستہ ایسی ریکوری ہے جس میں ہڈیوں کا ٹوٹ جانا ہے، اس طرح کی ریکوریز ان کی زندگی میں ہونا شروع ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے مسائل یا ایون کوئی اسکن الرجی یا اسکن ڈیزیز کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں سے ان کی ریکوری ہونا شروع ہوگی. ان کو صحت یابی کی طرف چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو انشاءاللہ نصیب ہوں گی. پھر ان کی زندگی میں ایسے حاسد اور ایسے لوگ جن کے بارے میں ان کو علم ہے کہ یہ شخص میرے لیے صحیح نہیں ہے، میرا دشمن ہے، میرے سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ شخص زیر ہونا شروع ہوگا. ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کی زندگی میں ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا. پھر ان کے کام کی جگہ کے اوپر ان کی پرفارمنس بڑھ جائے گی، کام کی جگہ کے اوپر ان کو عزت رسپیکٹ ملنا شروع ہوگی، اور ان کی زندگی میں ایسے حاسد قسم کے لوگ ان کی زندگی سے نکل جائیں گے یا ظاہری طور پہ سامنے آ جائیں گے جو ان کے میرٹل لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو ان کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں پیٹھ پیچھے رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی سازشیں کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ یا تو اپنے ارادوں کو ظاہر کر دیں گے یا وہ خود بخود اپنی ان کی زندگی سے نکل جائیں گے. تو ان کو اپنے میرٹل لائف میں بھی اس اعتبار سے خوشی نصیب ہوگی کہ حاسد قسم کے لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس تیسرا زوڈک سائن ہے جس کو زندگی میں اس گرہن کی وجہ سے نسبتاً فائدہ ہوگا. باقی دیگر جتنے زوڈک سائنس ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں پہ شدید احتیاط ہے، اور گرہن جب بھی لگتا ہے اس میں آپ کو احتیاط کے ساتھ صدقات کے علاوہ آپ کو 2 رکعت نماز آیات ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتا ہے. انہوں نے خود بھی اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں پڑھی ہے اور اس کے بارے میں تلقین بھی کی ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت ہو یا جب بھی کوئی گرہن کی انڈیکیشن ظاہر ہو تو نماز آیات ہر مسلمان کے اوپر پھر واجب ہے، اور ایک اگر کوئی فرد پڑھ لیتا ہے پورے علاقے کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی اپنی جگہوں پہ انڈیویجولی طور کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نماز کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسری نماز سے.
اور اس طریقے کے لیے زنجانی تنتری ہے آن لائن میری ویب سائٹ پہ ainaqismat.com پہ بھی, zanjani.pk پہ بھی, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا مجھے واٹس ایپ کریں گے تو تب بھی میں اس کا طریقہ بھجوا دوں گا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین جس کو بھی نماز آیات کا طریقہ پوچھنا ہے تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کے پاس اسکرین پر ہے, آپ واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو جنتری بھیج دی جائے گی. اب اس سے ہٹ کر اس گرہن کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے, کوئی احتیاط پوچھنی ہے, کچھ اپنا ذائچہ بنوانا ہے, یا اپنی فیملی, اپنے کاروبار, بزنس کے حوالے سے جاننا ہے کہ یہ آنے والا ایکلپس جو ہے کتنا خطرناک ہے, تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ ان سے براہ راست بات کر کے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.